السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں ہم سے غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ ہر اعتبار سے الگ الگ انداز میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھولے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو جب یہ غلطیاں ہوں تو ایسی صورت میں ہم اپنی نماز میں اس کو درست کیسے کریں، یعنی اس کی تلافی کیسے کریں، اس کو درست یا اس کی تلافی کے سلسلے میں شریعت نے بالکل آسان شکل بتا دی ہے۔ اصل میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ جب تم میں کا کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کے بالکل بازو میں شیطان آ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور اسے مختلف چیزوں میں ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اسے شک میں ڈالتا ہے اور وہ شک میں آ کر جو ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں نماز میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا شک ہونے لگے یا ایسی غلطیاں ہونے لگے نماز میں تو ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے۔ سجدہ سہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جو غلطیاں ہوئی ہیں نماز میں، غلطی سے ہوئی ہیں، جان بوجھ کر نہیں، تو اس کی تلافی کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے ایک اصول بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے۔ اس طریقے پر عمل اگر ہم کر لیں تو وہ جو نماز پڑھی گئی ہے وہ نماز اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے، چونکہ اس میں جو غلطی کی گئی تھی اس غلطی کو دوسرے طریقے سے دور کر لیا گیا ہے، سجدہ سہو کے ذریعے دور کر دیا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے آخر میں 2 سجدے کر لیں، جسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ یہاں رک کر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن غلطیوں پر سجدہ سہو کریں اور کن غلطیوں پر نہ کریں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسی غلطی ہوئی ہے تو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے یہ چیز چھوٹ گئی ہے تو اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ تو اس سلسلے میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اصولی طور پر ہم کچھ چیزیں آج جان لیتے ہیں۔ آج ہم اصول کے انداز میں کچھ چیزیں جان لیں گے اور پھر اس کے بعد میں اس کی سیریز کے طور پر کچھ ویڈیوز آئیں گی جس میں نماز کے ہر رکن کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں تو کن غلطیوں پر سجدہ سہو کرنا ہوگا اور کن غلطیوں سے نماز ختم ہوگی، وہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر اس کو ہم انشاءاللہ ضرور ذکر کریں گے۔ اس کا سب سے پہلی بات جو علماء نے اور فقہاء نے اصول بیان کیے ہیں اس میں سے ایک اصول یہ ہے کہ نماز کے اندر کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی جگہ سے مقدم کر دینا۔ نماز کے اندر کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی جگہ سے مقدم کر دینا، یعنی اپنی جگہ سے آگے کر دینا۔ جو چیز پہلے کرنی تھی، جو چیز بعد میں کرنی تھی، اس کو پہلے کر دیا۔ جیسے مثال کے طور پر نماز کے اندر ایک ہے قرات کرنا، یہ ایک فرض ہے، اور نماز کے اندر ایک ہے رکوع کرنا جو کہ فرض ہے۔ اب یہاں پر نماز میں ترتیب لازم تھی کہ پہلے قرات کی جائے اور اس کے بعد پھر رکوع کیا جائے، لیکن ہوا یہ کہ اللہ اکبر کہہ کر سیدھا جو ہے رکوع میں چلے گئے اور اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر اب قرات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو دونوں فرض عمل تھے، قرات کرنا اور رکوع کرنا، اور وہ بھی ترتیب سے کرنا ضروری تھا، لیکن کیا یہ کہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ سیدھا رکوع میں چلے گئے اور اس کے بعد اٹھ کر ہم قرات کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر رکوع جو کہ اس کا نمبر سیکنڈ تھا اس کو پہلے نمبر پر ہم نے لا لیا، تو اس لیے اب اس کی وجہ سے سجدہ سہو ضروری ہو جائے گا، یعنی نماز کے آخر میں چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو، 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، اس کے آخر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک، یہ تو ہم نے مثال بتائی فرض کی۔ واجب کی مثال اگر ہم لیں تو اس میں علماء نے بات لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ضم سورہ پڑھنا جو ہے فرض کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر یہ بھی واجب ہے، لیکن اس میں علماء نے ترتیب رکھی تھی کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی، لیکن کسی نے غلطی سے یہ کر دیا کہ سورہ فاتحہ کو بعد میں پڑھا اور دوسری سورت کو پہلے پڑھ لیا۔ تو یہ واجب جو عمل تھا
ضم سورہ کا پڑھنا اس کو سیکنڈ نیکسٹ لیول پر پڑھنا تھا، لیکن اس کو پہلے کر دیا اور سورہ فاتحہ کو بعد میں کر دیا، تو اب اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو یہ پہلا اصول تھا جس کے اندر یہ بات ذکر کی گئی کہ چاہے فرض عمل ہو چاہے واجب عمل ہو، اس کو اپنی جگہ سے مقدم کر دینا یعنی پہلے کر دینا، تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری بات اصول کے طور پر یہ یاد رکھنی چاہیے نمازیوں کو، نماز پڑھنے والے احباب کو، کہ کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے مؤخر کر دینا یعنی بعد میں کرنا۔ پہلا اصول تھا کہ کسی چیز کو جس کو سیکنڈری کرنا ہے اس کو فرسٹ میں کر دیا، اور اس کے اندر کیا ہے کہ کسی چیز کو فرسٹ کرنا تھا اس کو لاسٹ میں کر رہا ہے یا سیکنڈ طور پر کر رہا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور دوسری رکعت میں یاد آنے پر 3 سجدے کر لیے، یا سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی۔ اس کو تھوڑا سا غور سے سمجھیں ہم لوگ کہ پہلی رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا تھا۔ ایک رکعت میں 2 سجدے فرض ہوتے ہیں، لیکن بھولے سے ہوا یہ کہ صرف اس نے ایک سجدہ کیا۔ اچھا، ایک سجدہ کیا تو اب دوسری رکعت کے اندر دو سجدے کرنا تھا، وہاں پر 2 کے بجائے پہلے چونکہ ایک چھوٹا تھا اس کو بھی اس کے ساتھ ایڈ کر کے دوسری رکعت کے اندر 3 سجدے کر لیے۔ تو یہاں پر بھی جو فرض عمل تھا سجدہ کرنا، 2 سجدے کرنا، اس کو ایک سجدہ وہ بھول گیا اور اس ایک سجدے کو جو اس کو بھولا تھا اس نے دوسری رکعت کے اندر 3 سجدے کر لیے۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو چیز جہاں پر کرنا تھا وہاں نہ کر کے اسے دوسری رکعت کے اندر ایڈ کر لیا، یہ بھولے سے ہوا ہے، تو اس پر بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ فرض کی مثال تھی۔ واجب کی مثال کیا ہے؟ واجب کی مثال علماء نے لکھی ہے کہ سورہ فاتحہ سورت کے بعد پڑھ لی، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا تھا اس کے بعد ضم سورہ پڑھنا تھا، لیکن پہلے ضم سورہ پڑھ لیا اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی، تو یہ ترتیب الٹتی یہاں پر، تو اس کے وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو گویا 2 اصول ہم نے ذکر کیے۔ ایک اصول یہ تھا کہ کوئی بھی فرض یا واجب عمل کو اپنی جگہ سے مقدم کرنا یعنی پہلے کر دینا اس کو، اور دوسرا اصول یہ تھا کہ کوئی بھی فرض یا واجب عمل جو نماز کے اندر ہے اس کو اپنی جگہ سے مؤخر کرنا، اصل جگہ سے مؤخر کرنا یعنی پہلے کرنے کی جگہ پر بعد میں کر دینا، اس سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی فرض یا واجب کا تکرار کر دینا، یعنی نماز میں بہت سارے فرائض اور واجبات جو ہوتے ہیں، نماز کے فرائض بھی ہیں اور واجبات بھی، تو اس کے اندر تکرار کرنا، تکرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ایک مرتبہ کرنے کی تھی اس کو 2 مرتبہ کر لیا یا 3 مرتبہ کر لیا، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ رکوع 1 مرتبہ کرنا تھا، 1 مرتبہ رکوع کرنا یہ فرض تھا، لیکن کیا کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ کر لیا، تو 1 کی جگہ پر 2 کر لیا ہے، تو اب سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یہ بھولے سے اگر ہو غلطی تو تب سجدہ سہو ہوگا، کسی نے جان بوجھ کر 2 کر دیا ہے تو اب نماز ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ اور ایک مثال ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیے، یہاں پر بھی سجدے کے اندر بھی 1 رکعت میں 3 سجدے کر لیے، 2 کرنے تھے 3 کر لیے، تو اب ہوگا کیا؟ اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ تیسرا اصول تھا جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ چوتھا جو اصول علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ واجب عمل کی صفت کو بدل دینا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے اس کو ذکر کیا کہ جہری نمازوں کے اندر یعنی جس میں آواز کے ساتھ قرات کے ساتھ نماز پڑھانی ہے، اس میں آواز کے بجائے آہستہ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ 5واں اصول علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی واجب عمل کو بھولے سے چھوڑ دینا۔ پچھلے 4 اصول بیان کیے گئے تھے، یہ 5واں اصول ہے۔ مثال کے طور پر تشہد پڑھنا واجب ہے، تو اس واجب عمل کو بھولے سے کسی نے چھوڑ دیا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسے اس کی دوسری مثال اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے نماز میں، لیکن وہاں پر سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو گویا 5 اصول ہم نے ذکر کیے۔ پہلا اصول تھا
کہ کسی فرض یا واجب عمل کو اپنی اصل جگہ سے پہلے کر دینا، یا اس کو بعد میں کرنا تھا پہلے کر دیا، تب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ دوسرا اصول تھا کہ کسی فرض یا واجب عمل کو بعد میں کرنا تھا لیکن پہلے کر لیا، پہلے کرنا تھا بعد میں کر دیا، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ گویا وہ دو اصول تھے کہ پہلے کی جگہ بعد میں یا بعد میں کی جگہ پہلے، یہ دونوں ہیں۔ تیسرا اصول جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کسی فرض یا واجب عمل کا تکرار کر دینا، یعنی ایک مرتبہ کرنا تھا 2 مرتبہ کر دیا، 2 مرتبہ کرنا تھا 3 مرتبہ کر دیا، تو اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ چوتھا جو اصول علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ واجب عمل کی صفت کو بدل دینا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے اس کو ذکر کیا کہ جہری نمازوں کے اندر، یعنی جس میں آواز کے ساتھ قرات کے ساتھ نماز پڑھانی ہے، اس میں آواز کے بجائے آہستہ اگر نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اور پانچواں جو اصول علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ واجب چیز کو، واجب عمل کو غلطی سے چھوڑ دینا۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے بات یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کے اندر فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان اصولوں کے روشنی میں، ان پیرامیٹرز کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر کون سی غلطی ہوئی ہے اور کیا اب اس پر سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ ہم خود اپنے اعتبار سے اندازہ کر لے سکتے ہیں۔ ہم یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 543 اینڈ 544 پر بھی۔